صرف ایک ماہ میں برآمدات میں 9% اضافہ انتہائی تسلی بخش، برآمدات پر مبنی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کا نئے مالی سال کے پہلے ماہ میں ہی برآمدات 2.7 ارب ڈالرز تک پہنچنے پر اظہار اطمینان، کہا کہ بہتر معاشی پالیسیوں اور ترجیحات کی بدولت معاشی اشاریے درست سمت میں گامزن ہیں۔ حکومت ملک میں کاروبار دوست ماحول کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو مزید سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں کپڑوں کی فیکٹری میں ہولناک آتش زدگی کا واقعہ، پوری عمارت کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 1 ایکڑ پر بنی عمارت ملبے کا ڈھیر، آگ تہخانے سے اٹھی جو 5 منزلہ عمارت کی چھت تک جا پہنچی۔ عمارت میں پھنسے ملازمین کو نکالا گیا۔ کئی ملازمین نے عمارت کے ساتھ متصل لوہے کے جنگلے سے لٹک کر اپنی جانیں بچائیں۔ دیواریں گرنے سے 7 افراد زخمی، آگ کے شعلوں نے دوسری فیکٹری کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا۔ 7 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ اس وقت ہمارے پاس 50 سے زیادہ فائر فائٹرز ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کب تک ہم آگ کو بجھائیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہماری ٹیمز اس وقت مصروف ہے آگ کو بجھانے میں۔ ایک تو یہاں پہ ونڈ ڈائریکشن کا بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ بہت زیادہ ہوا کا رخ ہے، اور جو آگ لگی ہے وہ بیسمنٹ میں لگی ہے، تو اس وقت ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کتنا ٹائم لگے گا۔ متاثرہ فیکٹری کے اطراف موجود عمارتیں بھی آگ سے متاثر ہوئیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ بجھانے میں فائر بریگیڈ کی 20 سے زائد گاڑیوں نے حصہ لیا۔ چیئرمین ایکسپورٹ پروسیسنگ زون AD خواجہ بھی موقع پر پہنچے، کہا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے فیکٹری مالکان کے ساتھ مل کر پالیسی بنانا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس، کمشنر کراچی کو آتش زدگی واقعے کی مکمل انکوائری کا حکم۔ وزیر اعلیٰ نے کہا قیمتی انسانی جانوں کے تحفظ کو اولین ترجیح دی جائے۔ جرگے کے سربراہ نے قتل کا حکم دیا، خود ہی قتل کیا اور نماز جنازہ بھی خود ہی پڑھائی۔ راولپنڈی میں سدرا قتل کیس کی تحقیقات میں سنسنی خیز انکشافات۔ جرگے کے سربراہ ملزم عصمت اللہ نے سدرا کے قتل کا اعتراف کر لیا۔ ملزم عصمت اللہ نے بیان میں کہا کہ برادری کے فیصلے کے مطابق سدرا کا قتل کیا گیا۔ ملزم کے خلاف ناجائز اسلحہ رکھنے کا ایک اور مقدمہ بھی درج۔ مرکزی ملزم عصمت اللہ خان عدالت پیشی پر ٹک ٹاک بناتا رہا، ملزم آزادی سے ویڈیوز بناتا رہا، کوئی پولیس اہلکار موجود نہیں۔ نیشنل ایکشن پلان پر ہونے والی کارروائی کسی کا باپ نہیں روک سکتا۔ بار بار کہتے ہیں کہ بڑا پاپولر لیڈر ہے، شیطان بھی بڑا پاپولر ہے۔ 9 مئی کس نے کیا سب کو پتا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی قومی اسمبلی میں گھن گرج، کہا کہ سابق اسپیکر نے کہا کوئی آپریشن نہیں ہونے دیں گے، کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا ہے، جو وزیر اعلیٰ بھتہ نے وہ کیا لڑیں گے۔ ہمارے ارکان کو کروڑوں کی پیشکش ہوئی مگر ہم نے انکار کیا، سب کچھ قربان کیا لیکن کمپرومائز نہیں کیا۔ جن کے بچے، گھر، کاروبار سب متاثر ہوئے وہ آج بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کیسز ختم کروانے اور مراد لینے والوں سے ہمارا راستہ الگ ہے۔ ہم نے جس بھی ضمنی انتخاب میں حصہ لیا سب کا نتیجہ چوری ہوا۔ ضمنی انتخابات میں حصہ لیں یا نہ لینے سے متعلق بانی PTI سے ملاقات کروں گا۔ بیرسٹر گوہر کی شیر افضل مروت سے ملاقات، ایک دوسرے سے مصافحہ بھی کیا۔ جب سائفر لہرائے جا رہے تھے تو کوئی امریکہ سے ایسی ڈیل کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اپوزیشن بھی داد دے گی کہ تمام تر کوششوں کے باوجود امریکہ سے تعلقات بہتر ہوئے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے کہا اپوزیشن چاہتی تھی کہ امریکہ سے تعلقات خراب ہوں اور ملک ڈیفالٹ کرے۔ امریکہ سے تعلقات وزیر اعظم کی کوششوں کے سبب بہتر ہوئے۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان پر عائد ٹیرف میں کمی، وزیر تجارت نے امریکی ٹیرف سے متعلق جواب قومی اسمبلی میں پیش کر دیا۔ ٹیرف عائد ہونے سے پاکستان کو $1 ارب کا نقصان ہونے کی تردید۔ وزیر تجارت جام کمال کہتے ہیں امریکہ نے پاکستانی مصنوعات پر عائد ٹیرف 19% کر دیا۔ ٹیرف میں کمی سے پاکستان کی ٹیکسٹائل کی برآمدات میں اضافے کا امکان۔ امریکی صدر کی بھارت پر 50% ٹیرف کے بعد مزید پابندیاں لگانے کی دھمکی، کہا بھارت پر 50% ٹیرف لگایا ہے، یہ تو صرف آغاز ہے، بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا، مزید پابندیاں عائد کی جائیں گی، ٹیرف کے ذریعے امریکہ میں اربوں ڈالرز آئیں گے، روس کی پالیسیاں امریکی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، روس سے تیل کی خریداری پر چین پر بھی مزید ٹیرف لگا سکتے ہیں۔
वफाकी हुकूमत का 24 सरकारी इदारों की 3 मराहिल में निजकारी का फैसला। वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश की। कहते हैं पहले मरहले में 1 साल में 10 इदारों की निजकारी की जाएगी, दूसरे मरहले में 1 से 3 साल में 13 इदारों की निजकारी की जाएगी। एक इदारे की निजकारी के लिए 3 से 5 साल का आखिरी मरहला होगा। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम की हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत की। सलमान अकरम राजा खुद अदालत में पेश हुए। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुकदमात की तादाद का इल्म नहीं, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। वज़ीर आला कारकुनान को छोड़कर हस्बी रिवायत फिर फरार हो गए। गंडापुर ने हमारी नाक कटवा दी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सख्त तनकीद। कहा, अवामी जलसे और इवेंट्स में अली अमीन गंडापुर की गैर हाजिरी इस बात का सबूत है कि वो खुद अपनी पॉलिसीज पर एतमाद नहीं रखते। वज़ीर आला की जानिब से सूबे के अहम मामलात में गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया जा रहा है। वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए बाइस तशवीश। बड़ी क्लियरली जो है आपको बताना चाहती हूँ कि 14 अगस्त का दिन यौम आज़ादी का दिन है और वो तमाम पाकिस्तानी अपने जज्बे से मनाएंगे। और इस यौम आज़ादी के बीच में अगर किसी ने कोई रुकावट डालने की कोशिश की, अगर इस यौम आज़ादी को किसी ने जो है अपने गंदे मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसकी इजाज़त क़तई तौर पर नहीं। पीटीआई के एहतजाज की कॉल नाकाम। फसाद ग्रुप को हर बार फसाद करना होता है, इल्ज़ाम तराशी बानी पीटीआई का वतीरा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की तनकीद। कहा, फसाद ग्रुप को मुल्की और सिफारती तरक्की पसंद नहीं, यौम आज़ादी पर कोई रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की सालाना शरह 2.55% है। तेजी से बढ़ती हुई आबादी की तरक्की के लिए मनसूबाबंदी की जरूरत है। वज़ीर आज़म की बढ़ती आबादी और इक़दामात से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ बोले, मुल्क की आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवान हमारे मुल्क का इंतहाई अहम और कीमती असासा हैं। बढ़ती आबादी से निमटने के लिए सूबों के ताउन से मौसर हिकमत अमली तश्कील दी जाए। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली ₹1.89 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। नेपरा ने बिजली की कीमत में कमी का फैसला वफाकी हुकूमत को भेज दिया। कमी अप्रैल तक जून 2025 की सहमाही एडजस्टमेंट में मंजूर की गई। जून 2025 की माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली 78 पैसे सस्ती इतलाक के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। लाहौर में शौहर के सामने बीवी का गैंग रेप करने वाले दरिंदे मारे गए। पुलिस मुकाबले में दोनों मुल्जिमान हलाक। वाक़या थाना चूंग की हुदूद में पेश आया। छापे के दौरान मुल्जिमान ने फरार की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में दोनों मुल्जिमान अंजाम को पहुंचे। लाहौर में बंद रोड पर शहरी और ट्रैफिक वार्डन में हाथापाई। लड़ाई झगड़े की वीडियो GTV न्यूज ने हासिल कर ली। ट्रैफिक वार्डन और शहरी के दरमियान चालान के मामले पर पहले तल्ख कलामी हुई। वार्डन ने चालान करना चाहा तो शहरी आपे से बाहर हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी हम मनसब प्यूटिन में मुलाकात पर इत्तेफाक। क्रिमिनल के मुअव्विन यूरी ओशाकोव ने कहा है कि मुलाकात आने वाले दिनों में होगी। मुकाम का तयन कर लिया गया है। मुलाकात की तफसीलात पर काम शुरू कर दिया। ये कहना मुश्किल है कि सरबराही इजलास की तैयारियों में कितने दिन लगेंगे। रूस ने मुलाकात में यूक्रेनी सदर को शरीक करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सरबराही इजलास मुत्तहदा अरब अमारात में होने का इम्कान। गजा में बारूद और भूख से कत्लेआम। सहीनी फौज की बमबारी और फायरिंग से खवातीन और बच्चों समेत मजीद 22 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। भूख की शिद्दत से मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। तादाद 197 तक जा पहुंची। 96 बच्चे शामिल। 2 लाख बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत से मुतासिर। ईंधन की कमी से अस्पतालों में जिंदगी बचाने वाले ऑपरेशंस में रुकावट। क़ब्ल अज़ वक्त पैदा होने वाले 100 बच्चों की जिंदगियां दांव पर लग गई। लबनान में खाना जंगी के खतरात मंडलाने लगे। हिजबुल्लाह का हथियार रियासती कंट्रोल में देने से वाज़ेह इनकार।
امریکی دباؤ پر مزاحمت کو غیر مسلح کرنے کو گناہ کبیرہ قرار دے دیا گیا۔ لبنانی وزیر خارجہ یوسف رازی عراقی نے کہا کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کا فیصلہ حتمی اور عوامی امنگوں کا ترجمان ہے، اس سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کا منصوبہ غیر منطقی اور غیر حقیقت پسندانہ ہے، کامیابی نہیں ملے گی۔ زمینی راستے سے کربلا جانے پر پابندی، زائرین اربعین حسینی مارچ عارضی طور پر مؤخر۔ زائرین اربعین حسینی کا معاملہ قومی اسمبلی تک پہنچ گیا، پیپلز پارٹی نے معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھا دیا۔ شازیہ مروی نے کہا حکومت نے زائرین پر پابندی لگا دی، 2 لاکھ زائر بائی روڈ جاتے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری بولے ایران اسرائیل جنگ کے بعد کچھ سیکیورٹی مسائل پیدا ہوئے ہیں، جس کے بعد پابندی لگائی گئی، مذاکرات کے سلسلے میں کراچی پہنچوں گا۔ جو کام 45 سالوں میں نہیں ہوا وہ ہم 13 اگست کو کرنے جا رہے ہیں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں ہم نے حکومت سے کہا نئی کینال بنانے کے بعد پرانی کینال کی تعمیریں نو کریں گے، اگر ہم اسی کینال کو بناتے تو کراچی شہر کا پانی بند کرنا پڑتا۔ ہب ڈیم سے 8 کلومیٹر لمبی کینال نکلتی ہے، وہ کینال 0 پوائنٹ سے آ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ 45 سال میں کبھی اس لائن کو ٹھیک کرنے کا کام نہیں کیا گیا۔